سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ برکت میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں اکلوتے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ۔ اور اب آخر میں دو باتیں بس میں عرض کروں گا، انہیں بہت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے ہاں محبت اور عشق کا ہمارا ہی بنایا ہوا ایک مفہوم ہے کہ سرکار کے لیے نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے، سرکار کے نام کے نعرے لگائے جائیں، سرکار سے اظہار محبت مختلف انداز میں کر لیا جائے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں، یہ سب بالکل جائز ہے۔ نعت خوانی جائز ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کی تازگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نعرے لگانا بالکل جائز ہے، دیگیں پکانا بالکل جائز ہے، لنگر کھانا بالکل جائز ہے، کھلانا بالکل جائز ہے۔ لیکن میں ایک کویسچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سن کر جواب دیجیے گا۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر قیامت تک کوئی عاشق رسول آ سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں؟ نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں معمولات ہیں، میں نے پہلے وضاحت کر دی، بالکل جائز ہے، ہمارے پاس دلائل کثیرہ ہیں الحمدللہ، کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہاں عوام اگر اپنی ذاتی کوشش سے، ذاتی عمل سے کوئی خرافات کسی چیز میں شامل کر دے تو اس کی مکلف پھر عوام ہی ہے، علماء نہیں ہے۔ ہم غلط باتوں سے منع کریں گے، لیکن کیا اس طرح کثرت سے نعت خوانیاں صحابہ کرام کے درمیان رائج تھیں؟ نہیں۔ کیا وہ باقاعدہ اجتماعی طور پہ جیسے مختلف اعمال و افعال ہم میلاد میں اپناتے ہیں، کیا باقاعدہ انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے سرکار کے نام کی اس طرح 12ویں پہ دیگیں کھلائیں؟ نہیں۔ لیکن وضاحت یہاں کر دوں کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ناجائز ہو گئیں۔ جیسی ٹوپیاں آپ نے پہنی انہوں نے پہنی نہیں، جیسے چشمے آپ نے پہنے انہوں نے پہنے نہیں، جیسی بریانی آپ کھاتے انہوں نے کھائی نہیں، جیسا پیزا آپ کھاتے انہوں نے کھایا نہیں، جیسی آئس کریمیں آپ کھا رہے انہوں نے کھائی نہیں، جیسے دریوں میں بیٹھ کے آپ بیان سن رہے ہیں انہوں نے سنا نہیں، جیسے میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں انہوں نے کیا نہیں، جیسے اسپیکر کی آواز پر آپ نے سنا انہوں نے سنا نہیں، جیسے ہماری ویڈیو بنی ان کی بنی نہیں۔ تو جب یہ سارے کام صحابہ نے نہیں کیے تو جائز، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام انہوں نے نہ کیا ہو تو وہ ناجائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط ایک آپ کو نظر آئے گی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حکم نکلا تو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر انہوں نے فوراً اس کی اطاعت کی ہے۔ اطاعت رسول
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، ابھی ہجرت نہیں فرمائی ہے، کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، فرمایا کیوں عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ سرکار خاموش ہوئے، اللہ نے آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جس کو اللہ محبوب بنا لے اس کو گندہ نہیں چھوڑتا، تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تو میں اس میں اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، اگر ہم اللہ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کا کہنا بھی ماننا ہوگا، اطاعت کرنی ہوگی۔ لیکن ہم نے ایک الگ ہی رویہ اختیار کیا، یا رسول اللہ آپ کے نام کی نعت خوانیاں کریں گے، نعرے لگائیں گے، لنگر کھائیں گے، لیکن جب آپ حکم دیں گے تو معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کا حکم ماننے کا۔ باپ کی مان لیں گے، ماں کی مان لیں گے، بیوی نخرے کر کے کوئی جملہ بول دے اس کی مان لیں گے، بچے ضد کر کے پیروں میں لپٹ جائیں اس کی مان لیں گے، استاد کہے اس کی مان لیں گے، لیکن اللہ کا نبی جب کہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کی طرف دیکھیں گے، پھر شیطان کی طرف دیکھیں گے، پھر دوستوں کی طرف دیکھیں گے، پھر بیوی بچوں کی طرف دیکھیں گے، پھر ماں باپ کی طرف دیکھیں گے، پھر دوستوں کے سرکل کی طرف دیکھیں گے، پھر دنیاوی تقاضوں کی طرف دیکھیں گے، اور پھر فیصلہ کریں گے کہ نبی کی بات ماننی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ہم نے نبی کی امت کا حق ادا کیا ہے کہ وہ نبی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رب کریم جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے میں راضی نہ ہوں گا، اور وہ نبی ہمیں حکم ارشاد فرمائے اور ہم کہنا نہ مانے، بہانے بنائے۔ آج مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی ہیں، سینما گھر آباد ہیں، آج یہاں انڈیا کا کوئی ایکٹر آ کے اور ایک ایکٹریس آ کر آدھا لباس پہن کے برہنہ ہو کے ناچے، آپ کا پورا ہری پور وہاں جمع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ ہمارے نبی جہالت سے نفرت کریں، ہمارے نبی جہالت کے خاتمے کے لیے رات دن محنت کریں، اپنے صحابہ کی تربیت کریں، اور ہم مسلمانوں کے لیے علم سیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ دارالعلوم ہمارے ویران پڑے ہوئے ہیں، جا کے تعداد دیکھیں، تعداد کتنی ہوتی ہے دارالعلوموں کے اندر۔ ہم نے ٹھیکہ دے دیا جی، دین کے کام کا ٹھیکہ عالم کرے گا، مفتی کرے گا، ہمارے مشائخ عظام کریں گے۔ میں تو یہ عام آدمی ہوں، آپ کیا کریں گے؟ لڑکیوں کا پیچھے کروں گا۔ سوشل میڈیا میرے لیے تو ہے، فیک آئیڈیز بنا کے لڑکیوں کے لیے جال تو میں نے لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو پھنسے گی کبھی نہ کبھی۔ ہمارے نوجوان آج سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جو نوجوان ساری رات فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر اس میں لڑکیوں کو ایڈ کر کے ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، اور گندی قسم کی چیٹنگ کر کے انہیں اپنے پٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے میں نے ٹھرکی بڈھے بھی دیکھے ہیں، اولاد جوان ہے اور وہ رات کے 2:30 بجے لگا پڑا ہے لڑکیاں قابو میں کرنے کے لیے۔ وہ بابا جی خدا کا خوف کرو، تمہاری اولاد جوان ہے، کچھ حیا شرم کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے زمانہ برہنہ ہو جائے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حبیب ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے، انتہائی شرم و حیا والے، اور ہم نے شرم و حیا کا دامن تار تار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا و متفحشا، نہ تو سرکار فحش کہنے والے تھے یعنی عادتاً، اور نہ کوئی تکلفاً فحش اختیار کرنے والے تھے۔ اور ہماری فحش کلامی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ایسے دوست بنائے جو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، دوسروں کی ماں بہنوں کی باتیں کرتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھ کر لڑکیوں سے خراب قسم کا چیٹ کرتے ہیں، پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو گندا کرتے ہیں۔
آج کل تو انٹرنیٹ موبائل پر آ گیا، جہاں مرضی اب رات کے 2:30 بجے دیکھیں چھت پہ چڑھے ہوئے لگے پڑے ہیں نوجوان ایک عظیم کام میں، جس سے شاید کوئی ان کے بڑے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ تبھی ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیں اخلاقی لحاظ سے، ماں باپ سے ہم بدتمیزی کریں، بیوی بچوں کا حق ہم ادا نہ کریں۔ کون سی بات ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ کیسا عشق رسول ہے، یہ کیسی غلامی رسول ہے کہ ہم غلامی کا دعویٰ کریں اور پھر اپنے نبی کا کہنا نہ مانیں۔ میرے مشائخ یہ جلوہ فروز ہیں، میں حضرات کی خدمت میں آپ سب کے بھی کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی مرید آپ اسے وظیفہ دیں، وہ کہے پیر صاحب میں نہیں کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، آپ کہیں ہمارے پاس باقاعدہ آیا کرو تربیت حاصل کرو، کہے جی ٹائم نہیں، تربیت کاروبار میں لگا ہوں، تربیت کے لیے کیا ہوں گا؟ آپ فرمائے ہمارے پاس بیٹھو، بولے ٹائم نہیں ہے۔ آپ فرمائے کہ وہاں نہ جاؤ وہ غلط جگہ ہے، وہ کہے وہاں تو ضرور جاؤں گا۔ تو کیا ہمارے یہ حضرات انہیں اپنی صحبت میں رکھنا پسند کریں گے؟ کہیں گے نکلو بدبخت۔ اور یقیناً وہ اس قابل ہے کہ جو اپنے پیر کا کہنا نہ مانے وہ کیسا مرید ہے۔ ہمارے اکابرین کو لکھا ہے کہ مرید ایسا ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ، کہ اس کو سیدھا کرے تو سیدھا ہو جائے، الٹا کرے تو الٹا ہو جائے۔ تو جب ایک عام مرید اپنے پیر کا کہنا نہ مانے تو وہ اس آستانے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تو جو امتی اپنے نبی کا کہنا نہ مانے وہ اس امت میں رہنے کے کیسے قابل ہے؟ لیکن میرے آقا کے قربان جائیں تب بھی اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، تب بھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو مکان دے، تعلیم دلوائے، پیسہ دے، گاڑی دلوائے، شادی کروا دے، اور پھر کہے کہ بیٹا میرا کہنا مان، اور بیٹا کہنا نہ مانے، تو آپ اس اولاد کو کیا کہیں گے؟ نافرمان، اور بھی بہت سارے الفاظ کہیں گے جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ اب ایک طرف ماں باپ کے احسان رکھ لیں اور ایک طرف میرے آقا کے احسانات رکھ لیں۔ جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے احسانات کے باوجود وہ کون، تو جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ کون ہے؟ اس پر بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بس آخری 2 باتیں میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، جواب دیجیے گا۔ ایک بیٹا ہے، وہ کہتا ہے امی جان آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ قربان، میرے بیوی بچے قربان۔ ماں خوش ہو جائے، اچھا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا۔ اماں پانی نہیں، میں نہیں پلا رہا۔ بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جا، دل چاہ رہا ہے بات کر۔ اماں دوست میرے انتظار کر رہے ہیں باہر، تیرے پاس بات بیٹھ کے کیا کروں گا؟ اچھا بیٹا ذرا جلدی واپس آ جانا۔ نہ اماں آج تو میں 3-4 بجے صبح آؤں گا۔ بیٹا فلاں شخص سے نہ مل، بہت برا ہے۔ اماں اس سے تو ضرور ملوں گا۔ بیٹا فلاں سے مل، وہ بہت اچھا ہے۔ اماں اس کے پاس تو میں جاتے نہیں، شکل دیکھ کے نفرت آتی ہے۔ لیکن اماں ایک بات ہے، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ قربان۔ ذرا مجھے ہری پور کی ذی شعور عوام جواب دے کہ یہ نوجوان دعوی محبت ماں میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ زور سے بولیے بھئی، کیسے جھوٹا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ قربان، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ صرف زبانی دعووں کا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلکہ آپ کی بارگاہ میں مقام نہیں جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل کہاں ہے؟ ہم یہ نعرے تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں، لگاؤ نعرہ، غلامی رسول میں۔ مزہ نہیں آیا، سردی زیادہ لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، زوردار نعرہ لگائیں، غلامی رسول میں، کیونکہ پتہ ہے کہ موت تو آنی نہیں ہے۔ نعرے لگانے میں کیا جاتا ہے؟ لگاؤ نعرہ، ابھی پریکٹیکل کرنے کا موقع آ جائے تو سب کا پتہ چل جائے۔ اگر پریکٹیکل کا موقع آئے گا جان دیں گے کہ نہیں؟ جان دیں گے، جان دیں گے۔ جو دے گا ہاتھ اٹھائے، کون نبی کے لیے جان دے گا؟ چلو رکھو جان اپنے پاس رکھیں، بس آپ اتنے نعرہ لگا لیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے،
غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کا ادب کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے تمام لڑکیوں کے اکاؤنٹ ختم کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں باشرم و باحیا بننا بھی قبول ہے۔ جان اپنے پاس رکھیں، نبی سے یہ وعدہ کر لیں، یا رسول اللہ آپ کا کھایا ہے، یا رسول اللہ آپ سے سب کچھ حاصل ہوا ہے، آپ کے فرمان پہ جان بھی قربان، تو جب جان قربان تو نفس و شیطان کی خواہشیں بھی قربان، یا رسول اللہ آئندہ جو آپ کہیں گے ویسا کروں گا۔ لیکن اس کے لیے آپ علماء اور مشائخ یہ دامن تھامیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، علماء کا دامن تھام لیں، مشائخ کا دامن تھام لیں، جیسے وہ گائیڈ لائن اور ہدایت دے اس کی تکمیل میں آگے بڑھیں اور صحیح عاشق رسول ہونے کا ثبوت فراہم کریں، تاکہ جب قبر میں منکر نکیر سوال کریں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو ہماری زبان سے نکلے کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا میرے آقا بتائیں کہ میں کون ہوں۔ ایسی زندگی گزاریں کہ میدان محشر میں پہنچیں تو سرکار نے تو کرم فرمانا ہی فرمانا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے۔ سرکار تو کرم فرمائیں گے، اولاد نافرمان بھی ہو تو ماں باپ محبت کرتے ہیں، لیکن دل دکھتا ہے، نافرمانی سے دل دکھتا ہے۔ کاش ایسا بنے کہ جب میدان محشر میں پہنچے تو سرکار کی نگاہ پڑے تو مسکرائیں اور فرمائیں یہ ہے میرا مطیع و فرما بردار امتی۔ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرید اطاعت گزار بھی ہو، پیر کا کہنا مانے، کہنا دور کی بات اشاروں پہ چلے تو شیخ کے دل میں خود بخود اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور فیض کے دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایسا ہی ہے، حضرت نے تائید کی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جو اپنے نبی کا کہنا مانے، جو نبی کے دعوی محبت کے ساتھ ساتھ اس محبت کے تقاضے بھی پوری کرے اور عملی ثبوت بھی دے، تو پھر سرکار بھی اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور ایسا فیض جاری کرتے ہیں کہ دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور بسا اوقات اپنے کسی مرحوم کی قبر پر قرآن خوانی کو لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ کیا قبر کے علاوہ قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بالکل پہنچتا ہے، لیکن قبر پر قرآن خوانی کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مردہ جب قرآن کی آواز سنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور جتنا جب قریب رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، تو بہت برکات ہیں۔ لازمی تصور نہ کیا جائے، فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، نہ یہ تصور رکھا جائے کہ جی قبر کے پاس تلاوت کے علاوہ ثواب پہنچے گا ہی نہیں، یہ ذہن میں چیزیں نہ ہوں تو قبر کے پاس قرآن پڑھنا دور پڑھنے سے افضل ہی ہے۔ کیا قرآن خوانی کے علاوہ ایصال ثواب کے اور طریقے بھی ہیں؟ بالکل، ہمارے علماء مشائخ نے واضح طور پہ لکھا ہے، آپ فتاوی شامی اٹھا کے پڑھیے، ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر نیک عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ یہ غلط خیال ہے کہ جی نفل کا ہی ثواب پہنچتا ہے، فرض کا بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 10 مردوں کو ایک ایک قرآن بخشیں گے، ایک قرآن بخشیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑے ہو کر ملے، بلکہ سب کو پورا پورا قرآن ملے گا، اور جس نے ایصال ثواب کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ جو عبادت کر رہے ہیں دل میں نیت کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی مل جائے تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔